السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج کل سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب پر دارالعلوم دیوبند اور جامعۃ الازہر مصر کو لے کر بڑا واویلا مچا ہوا ہے۔ موازنت، افضلیت و برتریت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بعض ازہر کی خدمات پر فرحاں و شاداں ہیں تو ایک طبقہ دارالعلوم دیوبند کی دینی، ملی، سماجی لازوال خدمات کو بے بدل و بے مثال گردان رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دونوں نظریات کا تجزیہ کرنا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ معزز ناظرین، یہ سبھی کو معلوم ہے اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند اس کرۂ ارض پر کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے اور عوام پر اس کی ایک چھاپ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی خدمات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اس نے ہر زمانے میں، ہر محاذ پر اس سسکتی ہوئی امت مسلمہ کی مقتدائیت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ آج بھی بحمداللہ دارالعلوم دیوبند اپنے قدیم روایت و فلسفے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہے۔ اپنے مشن کی پورے استحکام کے ساتھ ترویج کر رہا ہے۔ یہ عند اللہ مقبولیت ہی کی علامت ہے کہ اس کے فضلاء کی ایک طویل فہرست ہے جو دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں اور دین محمدی کی اشاعت کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ جامعۃ الازہر مصر یونیورسٹی کی تاریخ بھی کئی صدیوں پر مشتمل ہے۔ تقریباً 1100 سال پہلے اس کی بنا ڈالی گئی۔ اس کی بھی خدمات کے روشن ابواب ہیں، لیکن تجربات و مشاہدات اور مؤرخین علماء کے تأثرات و تبصرات اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ جو تلقی بالقبول دارالعلوم دیوبند کو ملی ہے وہ ازہر کو نہیں ملی ہے۔ ہو سکتا ہے جو شعبہ جات، اقتصادیات و معاشیات کی جو تعلیم ازہر اپنے طلباء کو دیتا ہے وہ دیوبند نہ دیتا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ ازہری ایک بڑے فقیہ کا تبصرہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں جو فکری دریچوں کو کھولتا ہے۔ چنانچہ جامعۃ الازہر مصر کے ایک جید فاضل اور وہاں کے فقیہ الحنفی شیخ محمد محروس بغدادی ازہری دارالعلوم دیوبند جب تشریف لائے تو تشریف لانے کے موقع پر فرمایا کہ آج کا دن میرے لیے انتہائی منفرد اور یادگار دن ہے۔ آج میں آپ کے جامعہ دارالعلوم دیوبند میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر بیت اللہ جو کہ دنیا کا پاکیزہ ترین مقام ہے کا تقدس پیش نظر نہ ہوتا تو میں کہتا کہ مجھے آج ویسی ہی خوشی ہوئی جیسی بیت اللہ کی زیارت کے وقت ہوئی تھی، گرچہ بیت اللہ کے تقدسات و مراتب دیگر ہیں۔ آپ کے جامعہ دارالعلوم دیوبند کا شہرہ و تذکرہ چہار دانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ بخدا جس نے دارالعلوم کو ازہر ہند سے تشبیہ دی ہے اس نے ظلم کیا ہے۔ دارالعلوم تو اس قدر عالی شان ہے کہ جامعہ ازہر کو دیوبند سے تشبیہ دی جائے اور اسے دیوبند عرب کہا جائے۔ میں نے جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کی ہے۔ مجھے اس بڑے نام جامعہ ازہر کے پس پشت سوائے بلند و بالا عمارتی ڈھانچے کے کچھ نہ ملا۔ یہ میں آپ حضرات کی دلجوئی کے لیے نہیں، حق گوئی کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ ایسی واضح حقیقت ہے جس کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے۔ اس طرح کا مضمون یہ ماہنامہ الداعی کے اندر بھی چھپا ہوا تھا۔ بہرحال اس سلسلے میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر المدرسین و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کا ایک چھوٹا سا کلپ بھی آپ کے گوشے گزار کیا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ادارہ نہیں، دارالعلوم دیوبند ادارہ نہیں، ادارہ تو اس سے بڑا اور اس سے پرانا جامعہ ازہر ہے۔ مصر میں جامعہ ازہر یونیورسٹی اس سے دارالعلوم دیوبند سے پرانا بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ پرانا کتنا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کو قائم ہوئے 140 سال ہوئے اور ازہر جامعہ ازہر کو قائم ہوئے 1150 سال ہوئے۔ جامعہ ازہر آج سے 1150 سال پہلے قائم ہوا ہے۔
اور دارالعلوم دیوبند تو بیچارہ بچہ ہے، ابھی 140 سال ہو رہے ہیں اس کو قائم ہوئے. اور بڑا چھوٹا ہونے کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند میں 3,3500 طالب علم ہیں، زیادہ سے زیادہ 3500 طالب علم ہیں. اور جامعہ ازہر میں 80,000 طالب علم ہیں. ازہر یونیورسٹی میں 80,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں تو 3,000 اور 3,500 طالب علم ہیں. تو اس لیے بڑا ادارہ دینی اور پرانا ادارہ دینی ازہر یونیورسٹی ہے. دارالعلوم دیوبند اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. مگر آج پوری دنیا میں گھوم جاؤ اور اسلامی کتب خانے میں گھس جاؤ، ازہر کے فضلاء کی کوئی خال کتاب ملے گی، وہ بھی کوئی دین کے اہم موضوع پر نہیں ملے گی. اور ساری دنیا میں گھوم لو، کہیں آپ کو ازہری فاضل کام کرتا ہوا نہیں ملے گا، الا ماشاء اللہ. کہیں پوری دنیا میں گھومو گے تو 5-7 آدمی مل جائیں گے. دوسری طرف دارالعلوم دیوبند چھوٹی موٹی کوئی لائبریری نہیں، اسلامی کتابوں کی اردو میں، فارسی میں، عربی میں اگر ہو اس میں گھس جاؤ تو آدھی کتابیں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی ملیں گی. کسی بھی لائبریری میں گھس جاؤ، عربی کی گھس جاؤ، اردو میں، فارسی میں، تو آدھی کتابیں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی ملیں گی. اور دنیا کے کسی چپے پر چلے جاؤ، آپ کو دارالعلوم کا فاضل وہاں دین کا کام کرتا ضرور ملے. کہیں بھی چلے جاؤ آپ ذرا تو گھومتے نہیں ہیں. میرا تو کام ہی ساری دنیا میں گھومنا ہے. دنیا کے کسی خطے میں میں گیا تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا فاضل ملا مجھے. معزز ناظرین، اب آپ ہی بتائیں ان تمام تر تفصیلات کو سن کر مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور جامعۃ الازہر مصر یونیورسٹی کی موازنت کو لے کر کیا تاثر ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنا تبصرہ ضرور پیش کریں. آپ یہ خبر سن رہے تھے بزم تھانوی یوٹیوب چینل کے تاریخی پلیٹ فارم پر. اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آتا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے.